السلام علیکم۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی امی اور 12 سال کے بھائی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے بہت کم دکھتی تھی۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں بہت پہلے ہو چکی تھیں، لیکن میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی میرا رشتہ لے کر آتا تو میری امی یہی بول دیتی کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اس وجہ سے میری عمر کافی بڑھ گئی۔ اب کوئی اچھا رشتہ آنا میرے لیے کسی موزے سے کم نہ تھا۔ میں گھر میں فری رہتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کمپیوٹر کا کورس شروع کر لیا تاکہ میرا دھیان اس کی طرف چلا جائے اور کچھ دن آرام سے گزر جائیں۔ اس کورس کو کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہونا تھا۔ میرا وقت بھی گزر جاتا، لیکن وہ کورس بھی 2 مہینوں کا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے روز ہی میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ میں ان کو پڑھانے میں مگن ہو جاتی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میرا اس چیز سے دل بھر گیا۔ میں روز اپنی سہیلیوں سے ملتی تھی۔ وہ مولوی کے پاس پڑھنے جاتی، لیکن وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور میرے سامنے اس مولوی کی بہت تعریف کرتی۔ اس کی تعریف سے میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، کیونکہ سننے میں وہ بہت جوان تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی امی کو کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی فرحان کو مولوی کے پاس لے کر جاتی ہوں، کیونکہ اسے اس عمر میں مولوی سے پڑھنا چاہیے۔ میری امی نے میری بات مان لی تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر مولوی کے پاس چلی گئی۔ مولوی سچ میں ویسا ہی تھا جیسے میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، پر میں واپس آ گئی۔ میں اب روز ہی اپنے چھوٹے بھائی کو دوپہر کو مولوی کی طرف لینے جاتی، کیونکہ اس وقت میری امی بزی ہوتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی اس مولوی سے پڑھ سکوں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں اس سے پڑھتی تھیں، پر میری عمر اس سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے مجھے لگتا کہ وہ مجھے نہیں پڑھائے گا۔ ایک مرتبہ میں اپنی کزن کے گھر گئی ہوئی تھی، جب میری امی میری جگہ میرے بھائی کو مولوی کی طرف لینے گئیں، لیکن وہ جیسے ہی میرے بھائی کو لے کر گھر آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل سے میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مولوی کے پاس جایا کروں گی۔ مجھے حیرانی ہوئی، پر میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ میری دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ اب میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ روز مولوی کے پاس جاتی۔ میرا روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن مجھے کچھ دنوں سے عجیب لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ مولوی بچوں کے ساتھ بہت مذاق کرتا تھا، جو بچوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں وہ مذاق سمجھ لیتی تھی۔ پھر میں بھی چپ ہی رہتی۔ میں جلدی سے اپنا سبق سنا دیتی اور اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کرتی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن مولوی نے میری امی سے کہا کہ وہ ہمیں شام کو 8 بجے بھیجا کریں، کیونکہ دن کے وقت وہ مصروف ہوتا ہے۔ پہلے تو میری امی نے مجھے بھیجنا چھوڑ دیا، کیونکہ رات کے وقت میرا گھر سے باہر نکلنا بند تھا، پر کچھ دن کے بعد مولوی نے امی کو کہا کہ انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ مجھے بھی 8 بجے بھیج سکتی ہیں۔ امی نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور اب وہ مجھے بھی 8 بجے فرحان کے ساتھ بھیجنے لگیں۔ ہم دونوں 8 بجے آتے تھے اور 9 بجے تک واپس آتے۔ فرحان کو سبق لیٹ یاد ہوتا تھا، اس لیے مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ باقی سب لوگ بھی چلے جاتے تھے اور میں اکیلی اس کا انتظار کرنے لگتی۔ ایک دن مولوی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اسے مجھ سے ایک بات کرنی ہے، اس لیے میں اس کے روم میں آؤں۔ میرا بھائی اس وقت سبق یاد کر رہا تھا۔ میں اندر اس کے روم میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، میں پہلے تو حیران ہوئی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن پھر میں بھی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں اس وقت بہت پچھتائی کہ کاش میں نے وہ سوٹ اس دن نہ پہنا ہوتا، کیونکہ وہ سوٹ بہت فٹنگ میں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر لیا اور فوراً باہر نکل آئی۔ مجھے اب اس مولوی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور وہاں سے واپس جانے لگی۔ میرے ذہن میں وہی سین چل رہا تھا۔ مجھے رات کو سکون کی نیند بھی نہ آئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مولوی سے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ میری ابھی شادی ہونی تھی، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن میری امی کو اس بات کا علم نہیں تھا
اور میں بھی انہیں نہ بتا سکی۔ جب ہی وہ مجھے زبردستی مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیج دی، میں اب جلدی سے سبق سنا کر واپس آ جاتی اور اپنے بھائی کا انتظار بھی نہ کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک دن میری امی کو کسی کی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی پر چلی گئیں، پر انہوں نے مجھے مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب ہی میں بھی مولوی سے پڑھنے چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سب بچے باری باری پڑھ کر چلے گئے، پر مولوی نے مجھ سے کوئی سبق نہ سنا۔ میں بہت ہی حیران ہوئی۔ میں جب بھی اسے سبق سنانے کے لیے جاتی تو وہ مجھے پھر سے لائن میں لگا دیتے۔ سب بچے سبق سنا کر واپس گھر چلے گئے اور اب صرف میں ہی رہ گئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے مجھے اپنے روم میں بلا لیا، میں بھی ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلی گئی، کیونکہ باہر ویسے بھی سردی تھی۔ لیکن میری یہ حرکت میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے برا خواب تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مولوی میرے ساتھ کچھ ایسا کرے گا۔ اس نے مجھے زبردستی وہ سب کرنے کا کہا جو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے دور ہونا چاہا، پر وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو وہ مجھے گھر نہیں جانے دے گا۔ میں بھی اب پھنس چکی تھی۔ اگر میں اس رات گھر نہ جاتی تو میرے محلے میں میری بدنامی کی خبر پھیل جانی تھی۔ میں نے اس مولوی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے گندہ نہ کر۔ میں اب تک اس چیز سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ اس سب کا حق ایک ہی انسان کو تھا جس نے میری زندگی میں آنا تھا۔ پر مولوی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک اور بھی گہری ہو گئی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، لیکن اس گھر میں مولوی اور میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش میرا بھائی آج میرے ساتھ ہوتا تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا۔ میں نے اس کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ میں پوری اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا۔ اس حرکت سے وہ مولوی بہت غصہ ہوا۔ جب بھی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا، میں نے بہت چیخ و پکار کی، پر اس رات کوئی بھی مجھے بچانے والا نہ تھا۔ مولوی نے جی بھر کر اپنی ہوس پوری کی اور میری پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے گندا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک گیا تو مجھے بھی بھاگنے کی ہمت ملی، پر مجھ سے چلنا محال تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی واپس آ گئی ہوں گی، لیکن میں جیسے ہی گھر گئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور اپنا سانس بحال کیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے بھی جگہ جگہ سے اس حرکت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کپڑوں کو جلا دوں۔ میں نہا دھو کر اب چھت پر آ گئی تھی۔ ان کپڑوں کو میں نے جلا دیا تھا اور اپنے اندر کے غصے کی آگ کو اس حرکت سے ختم کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا۔ جب مجھے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی آیا ہو، میں فوراً نیچے آ گئی۔ امی واپس آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی کہ میں اتنی سردی میں کیوں نہائی۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ آج کے بعد میں اس مولوی کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی۔ پر امی مجھ سے پوچھتی رہیں کہ میں انہیں نہ جانے کی کوئی وجہ بتاؤں، لیکن میں انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں تھے۔ میں اب گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال کے بعد میری ایک بہت اچھی جگہ منگنی ہو گئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی، پر میں وہ رات چاہ کر بھی نہیں بلا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر تھا کہ اگر میرے ہونے والے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن میں نے بھروسہ کیا اور شادی کی تیاریاں شروع کیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس مولوی کے بارے میں خبر ملی کہ اس کو کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جا چکا ہے۔ میں اس خبر پر بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ مجھے بھی سکون مل گیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس نے میرے علاوہ بھی کافی لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی۔ کسی لڑکی نے اس کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ اس مولوی کو سخت سے سخت سزا ہوتی کہ آئندہ کسی کو بھی یہ سب کرنے کی ہمت نہ ہو۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ میری شادی کے دن بھی اور قریب آ رہے تھے۔ اب میں پچھلا سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔
اور ایسا ہی ہوا۔ میری آگے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔